پارس نمرہ احمد۔ فیضان نے گردن اٹھا کر پتھریلی سیڑھیوں کو دیکھا۔ وہ کافی اوپر تک جاتی تھی۔ اس نے ایک نظر بائیں طرف اونچی ہوتی سڑک پر ڈالی جس کے اختتام پر پارس کا بنگلہ تھا، اور دوسری مخالف سمت پر ڈالی جہاں چند منٹ قبل پارس کی گاڑی گئی تھی۔ فیضان کے چہرے پر اطمینان تھا، ہلکی سی مسکراہٹ بھی، جیسے وہ مطمئن تھا کہ واپس نہیں آئے گی، اب وہ اپنا کام کر سکتا ہے۔ صبح سرسبز اور لہلہاتی سی اتر رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا سرسراتی ہوئی اس کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ وہ سب ہوا، پہاڑ، درخت گواہ تھے بھائی جی کی موت کے، مگر کاش ان سب کو انسان کی بولی سمجھ آتی، یا انسان کو ان کی، اور یہ ہمیں اپنے ساتھ بیتنے والے تمام واقعات، دھوکے سب بتا دیا کرتے، ہر شے صاف صاف معلوم ہو جاتی، نہ لوگ جھگڑتے، نہ جھوٹ بولتے، نہ عدالت میں مقدمے جیتنے کے لیے وکیل ہائر کرنے پڑتے۔ کتنا امن سکون ہوتا جب کوئی راز نہ رہتا۔ مگر شاید اللہ کو ان پتھروں اور پتوں پہ انسان سے زیادہ بھروسہ ہے، تبھی ان کی گواہی کو اس دنیا میں انسان کے سامنے بیان کرنے اور انسان کا اس کو توڑ مروڑ کر اپنے فائدے کے لیے استعمال کر کے اس کی توہین کرنے سے بچانے کے لیے اس نے انہیں قیامت کے بڑے دن تک مؤخر کر دیا ہے، کہ جس روز دنیا سے راز ختم ہو گئے وہ قیامت کا پہلا دن ہوگا۔ وہ قدم قدم سیڑھیاں چڑھنے لگا، اونچائی جیسے بڑھتی گئی، آکسیجن کم ہوتی جا رہی تھی۔ دماغ ذرا دھیرے دھیرے کام کرتا ہے، شاید اسی لیے کسی بلند مقام پر پہنچ کر بہت سے لوگوں کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں، مگر اس کا دماغ ٹھیک کام کر رہا تھا اور اسے معلوم تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ سیڑھیوں کے آخر میں لکڑی کا چھوٹا سا جنگلہ نما گیٹ تھا۔ اسے ہاتھ بڑھا کر اس کا کنڈا اندر سے کھولا، پھر اسے دھکیل کر پارک میں داخل ہو گیا۔ وہ کافی وسیع و عریض پارک تھا، درخت، پھول، بوٹے، بینچ، ہر کونا سجا تھا۔ وہاں کھڑے ہو کر اس نے پلٹ کر دیکھا تو پارس کا گھر، بالخصوص ٹیرس اور ٹیرس کا فرش تک صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اب اس کے گھر سے اونچے لیول پر آ چکا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ پارک کے کیئر ٹیکر کے ساتھ ایک بینچ پر بیٹھا تھا۔ آپ کتنے عرصے سے یہاں کام کر رہے ہیں؟ 5 سال سے سر، وہ کہہ کر سوالیہ نظروں سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا کہ سوال کی وجہ جان سکے۔ مجھے کچھ معلومات چاہیے، کیا آپ دے سکیں گے؟ کس بارے میں؟ پچھلے دسمبر میں ہونے والے ایک حادثے کے بارے میں۔ وہ سنجیدگی سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، جیسے کیئر ٹیکر کا ایک ایک تاثر سکین کر رہا ہو۔ کیئر ٹیکر کے چہرے پر الجھن ابھری۔ بہرحال اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ بتائیے، کون سا واقعہ؟ دسمبر میں یہاں سیڑھیوں سے ایک 40-50 برس کا آدمی گر کر فوت ہوا تھا، شاید آپ کو یاد ہو۔ اس نے ہوڈ والی جیکٹ پہن رکھی تھی۔ اس کے بعد آپ رضوان صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ فیضان رک گیا، پھر ایک گہری سانس بھری۔ آپ رضوان حیات کو جانتے ہیں؟ انہیں کون نہیں جانتا؟ وہ رائل ہوٹل کے مالک تھے اور اپنی وفات سے 2 ماہ پہلے سے اس سامنے والے گھر میں رہائش پذیر تھے۔ ساتھ ہی بنگلے کی طرف اشارہ کیا۔ فائز نے سر ہلا دیا۔ انہوں نے کسی جوان لڑکی سے شادی کی تھی جو ان کے ہوٹل میں کام کرتی تھی۔ اکثر وہ دونوں اس پارک میں آیا کرتے تھے۔ کیا آپ کی ان سے سلام دعا تھی؟ بالکل، وہ بہت مہربان آدمی تھے۔ میں ذرا سا ان کے آگے پیچھے پھرتا اور وہ مجھے بھاری ٹپ دے کر جایا کرتے تھے۔ ہمیشہ مسکرا کر ملتے، مجھ سے پوچھتے کہ یہاں کوئی مسئلہ تو نہیں، کبھی ہو تو میں ان کو بتاؤں۔ کیئر ٹیکر دور فق کو دیکھتے ہوئے دکھ سے کہہ رہا تھا، اور اگر مجھے کوئی مسئلہ ہوتا تو میں واقعی ان کو بتا دیتا تھا۔ کچھ لوگ اتنے مہربان ہوتے ہیں کہ ان کو اپنے مسائل بتاتے ہوئے انسان کو نہ شرم آتی ہے اور نہ ہی غیرت۔ فیضان نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں افق پر دیکھا، جہاں اونچی پہاڑیوں نے خود کو بادلوں کی شال میں لپیٹ رکھا تھا۔ نیلا آسمان، سفید بادل، سبز پہاڑیاں، بھوری زمین، قدرت کا بہترین کلر کمبینیشن۔ اس کی نگاہیں اس پورٹریٹ سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ بادل رازوں کی طرح لگتے تھے، ہوا سے پتلے مگر ذرا منظر چھپائے ہوئے۔ اس نے ان کے پیچھے دیکھنا چاہا اور یکایک جیسے نرم گالوں میں سوراخ ہونے لگے۔
چھوٹی چھوٹی کھڑکیوں سے پیچھے ایک اور منظر جھانکنے لگا۔ فیضی نے اس منظر کو پکڑنے کی سعی کی، ہاتھ نہیں بڑھایا، نگاہ بڑھائی، دور، بہت دور۔ وہ لمبا ٹین ایج لڑکا کبھی دائیں کبھی بائیں بھاگتا ہے، ریکٹ سے شٹل کاک دوسری جانب بھیج رہا تھا، دوسرا کھلاڑی اسی مستعدی سے اسے واپس کرتا۔ میچ آخری سنگین مرحلے میں داخل ہو چکا تھا۔ ہر پوائنٹ پہ تالیاں بجتی، شور اٹھتا، پھر خاموشی چھا جاتے۔ ٹین ایج لڑکے نے فخریہ انداز میں فرنٹ رو کی طرف دیکھا جہاں رضوان حیات بیٹھے تھے، اور اسے دیکھتا پا کر وہ دھیرے سے مسکرائے اور ہاتھ سر سے اوپر اٹھا کر تالی بجائی۔ ساتھ ہی بیٹھے تنویر صاحب بھی مسکراتے ہوئے اس عمل کی تقلید کی۔ فیضی مسرت امیز سا کھیل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مقابلہ کرنے کی ہمت اور جیت کا جذبہ انسان کو سکل سے نہیں، لوگوں کی مورل سپورٹ سے ملنا کرتا ہے۔ یقین اور مکمل یقین انسان کو ہارنے نہیں دیتا، دے ہی نہیں سکتا۔ فیضی بھی نہیں ہارا، وہ جیت کر ہی پہلی قطار کی کرسیوں کی جانب آیا، پسینے میں تربتر، ماتھے سے بینڈ اتارتا، ریکٹ رکھ کر وہ مسکراتا اور بھائی جی سے گلے ملا جو اس کے لیے کھڑے ہو گئے تھے۔ علیحدہ ہو کر انہوں نے اس کا شانہ تھپ تھپایا۔ بہت شاندار، مجھے تم پر فخر ہے۔ فیضی نے بنا آستین کی سپورٹ شرٹ پہن رکھی تھی، اسے اپنے پسینے میں بھیگے شانے کو تھپکتا بھائی جی کا ہاتھ بہت گرم لگا۔ خیر، یہ اس وقت اہم نہیں تھا، مجھے لگا آپ نہیں آئیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارے میچ میں نہ آتا تو خود کو معاف نہ کر پاتا۔ وہ مہربان انداز میں مسکرائے۔ لڑکے نے مصنوعی خفگی سے بھمیں اچکائیں۔ صرف میچ؟ نہیں، صرف میچ نہیں، ہیپی برتھ ڈے۔ وہ پھر سے مسکرائے۔ انہیں یاد تھا مگر ان کی مسکراہٹ میں نقاہت۔ خیر، یہ بھی اس وقت اہم نہیں تھا۔ تھینک یو، پھر کیا دے رہے ہیں آپ مجھے برتھ ڈے پر؟ اس کے بے پرواہ عجلت بھرے انداز پہ تنویر صاحب نے لب کاٹا اور نفی میں افسوسی سر ہلایا، مگر کچھ کہہ نہ سکے۔ رضوان نے مسکرا کر شانے اچکائے۔ جو تم چاہو۔ تو پھر مجھے اپنی برانڈ نیو کار چاہیے، 18ویں سالگرہ پہ یہ میرا حق بنتا ہے۔ شور، ابھی چلتے ہیں۔ وہ تیار تھے۔ رضوان بھائی، آپ ذرا آرام کر لیجئے، کراچی میٹنگ اٹینڈ کر کے سیدھا ایئرپورٹ سے ادھر آ گئے ہیں، اگر تھوڑا سا… تنویر صاحب نے متفکر لہجے میں کہنا چاہا، مگر لڑکے نے بگڑے تیوروں کے ساتھ انہیں دیکھا۔ تنویر بھائی، میرا برتھ ڈے خراب مت کریں، مجھے کار لینی ہے تو ابھی لینی ہے۔ ہاں کیوں نہیں، ابھی چلتے ہیں، میرے بیٹے کی 18ویں سالگرہ ہے، اور 18ویں سالگرہ ہر روز نہیں آتی۔ انہوں نے فخر سے کہتے ہوئے اس کا شانہ پھر سے تھپکا۔ ہاتھ گرم تھا مگر یہ اہم نہیں تھا۔ تنویر صاحب متفکر سے ان کو دیکھتے خاموش ہو گئے، مگر جیسے غیر مطمئن ہوں۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی جب وہ کارز کے شو روم میں کھڑے تھے۔ وہ لڑکا ہر ایک کار کو آگے پیچھے سے دیکھتا، اس میں بیٹھتا، کوئی پسند آتی، کسی پہ محض منہ بنا دیتا۔ تنویر صاحب ہاتھ باندھے تو رضوان صاحب کے پیچھے کھڑے تھے۔ رضوان نکاح سے مسکراتے ہوئے لڑکے کو تنقیدی انداز سے ہر شے کا جائزہ لیتے دیکھ رہے تھے۔ مجھے یہ سرخ سپورٹس کار پسند ہے۔ بلاخر ایک کار کے پاس رک کر وہ ایک دم بولا۔ ڈیلر نے معذرت خانہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ سوری سر، یہ بک ہو چکی ہے، مگر مجھے یہی چاہیے۔ لڑکے کے ماتھے پر برہمی سی بل رہے۔ جی سر، ہم آپ کو جمعے تک یہ کار منگوا دیں گے، سیم کلر، سیم ماڈل۔ سیم نہیں، مجھے یہی چاہیے، آپ انہیں منگوا دینا، وہ بیزاری سے بولا۔ رضوان کی مسکراہٹ پھیکی پڑی، وہ جیسے فکر مند ہو گئے۔ کہیں اور سے پتہ کر لیتے ہیں فیضی، یا پھر جمعہ تک انتظار؟ مجھے نہیں کرنا انتظار، میرا برتھ ڈے آج ہے، جمعے کو نہیں۔ لڑکا مشتعل ہو رہا تھا۔ رضوان کے چہرے پر افسوس ہو گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، کہیں اور سے۔ آپ کو سمجھ نہیں آتا، کہیں اور سے نہیں دیکھنا میں نے، مجھے آج ہی یہی کار چاہیے۔ ہم آپ کو ڈبل پیمنٹ کر دیں گے۔ ڈبل پیمنٹ کے الفاظ پہ تنویر صاحب نے بے اختیار تھوک نگلا۔ سر، بات پیمنٹ کی نہیں، کمٹمنٹ کی ہے، ورک ایتھکس کی ہے۔ سیکل صاحب کے لڑکے کی کار ہے، پلیز آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ ڈیلر بیچارہ پریشان ہو گیا تھا۔ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے فیضی، بات اخلاقیات کی ہے، ان کی مجبوری کی ہے، اور ہم کہیں اور سے کچھ دیکھ لیتے ہیں۔ مائی فٹ۔ لڑکے کا چہرہ غصے سے سرخ پڑ چکا تھا۔ آپ مجھے کار لے کر دینا ہی نہیں چاہتے، آپ کو میرا احساس ہی نہیں، اتنا بھی نہیں سوچا کہ میرا برتھ ڈے ہے، آج تو مجھے کچھ لے دیں، مگر پتہ نہیں آپ کس کے لیے اپنی دولت سنبھال رہے ہیں۔
یو نو وٹ بھائی جی، مجھے اب کچھ نہیں چاہیے، نہ کار نہ آپ کی میری برتھ ڈے پارٹی میں شمولیت۔ وہ کہہ کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ رضوان صاحب کھڑے رہ گئے، اس دروازے کو دیکھتے رہ گئے جس سے وہ باہر نکلا تھا۔ اپنے سانسوں کی آوازیں گنتے رہ گئے۔ ان کے چہرے پہ تکلیف تھی، درد تھا، ایک نہ ختم ہونے والا کرب بھی مسلسل تھا، مگر یہ اہم نہ تھا۔ تنویر صاحب نے بس لمحے بھر کو یہ دیکھا اور فیضی کے پیچھے لپکے۔ وہ کار کے قریب تھا جب تنویر صاحب نے اس کو جا لیا۔ فیضی، تمہارے بھائی جی بیمار ہیں۔ کار کا دروازہ کھولتا لڑکا رکا اور مڑ کر ان کو دیکھا۔ کیا ہوا ہے انہیں؟ ان کو کل سے بخار ہے اور وہ اپنا فکر کمپلیٹ نہیں کر پائے۔ بخار تو ٹھیک ہو جاتا ہے، مجھے بھی پرسوں تھا، لڑکے نے شانے اچکائے۔ تم 18 سال کے، وہ 40 کے ہیں۔ وہ 2 دن سے مسلسل کام کر رہے ہیں، صرف تمہاری سالگرہ کے لیے انہوں نے 2 اہم ترین میٹنگز کینسل کی ہیں۔ انہوں نے آرام نہیں کیا اور سیدھے یہاں آ گئے، اور آپ ان کے امپلائی ہی رہیں۔ مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ مجھے ان سے کیسے ڈیل کرنا ہے۔ باتوں کی کھڑکیاں بند ہونے لگی، منظر چھپنے لگا، رازوں پہ پہرے لگنے لگے۔ اس رات میں یہیں تھا جب یہ حادثہ ہوا، کیئر ٹیکر کہہ رہا تھا۔ فیضی چونکا اور پھر توجہ سے سننے لگا۔ اس رات برف باری ہوئی تھی، پچھلی رات بھی برف پڑی تھی جس سے ہر جگہ سفید تھی، سیڑھیاں بھی برف سے اٹی تھی۔ میں اندر تھا جب وہ لوگ آئے تھے، وہ رضوان صاحب اور ان کی بیوی۔ وہ ادھر سردی میں کافی دیر تک ٹہلتے رہے۔ پارک سنسان تھا، اتنی سردی تھی کہ کلفی جم جائے۔ میں صرف ان کی وجہ سے باہر آ کر بیٹھ گیا۔ فیضان اب ماضی کی یادوں سے نکل کر پوری یکسوئی سے سن رہا تھا۔ کیئر ٹیکر یوں بتا رہا تھا جیسے اس کے سامنے فلم سی چل رہی ہو۔ وہ دونوں اس جگہ ٹہلتے رہے۔ اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ کافی دیر رضوان صاحب خاموش تھے۔ ان کی بیوی بول رہی تھی، میں دور تھا، مجھے سمجھ نہیں آئی، مگر وہ بہت تیز بولے جا رہی تھی، جیسے انسان غصے میں بھڑاس نکالتا ہے۔ وہ کافی سوبر لڑکی ہے، اسے عموماً بولتی نہیں، مگر تب بہت مختلف لگ رہی تھی۔ پھر رضوان صاحب تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھے اور وہ ان کے پیچھے لپکی۔ اب کہ وہ اونچی بولی تو مجھے سنائی دیا کہ وہ ان کو جانے سے روک رہی تھی، مگر وہ سنے بغیر سیڑھیاں اترنے لگے۔ تبھی ان کی ہلکی سی کڑھا سنائی دی اور وہ پھسلے۔ تب پارس کہاں تھی؟ فیضان نے تیزی سے پوچھا۔ وہ یہاں کھڑی تھی۔ کیئر ٹیکر نے سیڑھیوں کے آغاز سے ذرا فاصلے پہ ایک جگہ اشارہ کیا۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ رضوان صاحب کو کسی نے دھکا دیا؟ نہیں، وہ میرے سامنے گرے تھے، دوسری یا تیسری سیڑھی سے گرے تھے۔ وہ حادثہ تھا، ایک برا حادثہ۔ ان کے جنازے پر بھی میں گیا تھا، مسز پارس سے بھی ملا تھا۔ اب آپ بتائیں، آپ اتنے سوال کیوں کر رہے ہیں؟ فیضی اس کے سوال پر تکان سے مسکرایا۔ میں ان کا ایک زمانے کا دوست رہ چکا ہوں، صرف متجسس تھا ان کی موت کے بارے میں۔ آئی ہوپ آپ اب میری فیلنگ سمجھ سکیں گے۔ ساتھ ہی وہ کھڑا ہوا۔ کیئر ٹیکر نے اسے ہاتھ میں لایا۔ فیضان مڑ گیا۔ کیئر ٹیکر اسے دیکھتا رہا۔ وہ سیڑھیوں کی طرف گیا اور دھیرے دھیرے زینے اترنے لگا۔ تیسرے زینے پر رک کر اس نے پلٹ کر کیئر ٹیکر کو دیکھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ فیضی سمجھ کر پلٹا اور سیڑھیاں اترنے لگا۔ کیئر ٹیکر اسے دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ نگاہوں سے غائب ہو گیا۔ پھر وہ اندر چلا آیا۔ اپنے چھوٹے سے کیبن نما آفس کا دروازہ بند کر کے اس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور ایک نمبر ملایا۔ دوسری جانب گھنٹی جا رہی تھی اور مضطرب سا انتظار کرنے لگا۔ 5ویں گھنٹی پر فون اٹھا لیا گیا۔ بولو، ایک بھاری مردانہ آواز سنائی دی۔ جیسا آپ نے کہا تھا تنویر صاحب، ایک نوجوان ابھی آیا تھا اور مجھ سے رضوان حیات کی موت کے بارے میں سوال کر رہا تھا۔ تم نے کیا کہا؟ وہی جو آپ نے کہا تھا مجھے کہنا ہے۔ گڈ، اور جو میں نے کہا تھا کہ نہیں کہنا، وہ میں نے نہیں کہا۔ کیئر ٹیکر کی آواز میں فخر در آیا۔ ویری گڈ، میں دوپہر سے پہلے تک تمہاری رقم ٹرانسفر کر دوں گا۔ اب مجھے مزید اس نمبر پر فون مت کرنا۔ جی سر، اس نے بخوشی کہہ کر فون بند کر دیا۔ کیئر ٹیکر واقعی بہت خوش اور مطمئن تھا۔